السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم روٹیشن پالیسی کے شکار سندھ پولیس کے 5 ڈی آئی جیز کے بارے میں ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے کہ آیا وہ اس ہفتے جو ہے اپنی جوائننگ جو ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس میں دے رہے ہیں یا نہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام ڈویژن یکدم سے ان 5 کے خلاف متحرک ہو گئی. اور پروگرام میں جو ہے پولیس پروموشن بورڈ کی کچھ اندرونی خبریں بھی بتائیں گے، جبکہ پروگرام میں جو ہے سندھ پولیس کے اس بہادر بچے کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے کہ آخر ان سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ سارے کے سارے ادارے ان کے خلاف متحرک ہو گئے. اب نیب نے بھی جو ہے وہ ان کے خلاف ان کے اثاثوں سے متعلق تحقیقات شروع کر دی. آیا یہ کوئی انتقامی کارروائی کا نتیجہ ہے یا کہ پھر مقافات عمل؟ پروگرام میں جو ہے ہم ایف آئی اے کی ملک گیر سطح پر جو حوالہ ہنڈی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے آخر میں جو ہمارا مشہور سلسلہ ہے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے میں سندھ پولیس کے ایک سابق خوش نصیب آئی جی پر بات کریں گے جو کہ ایماندار اور اصول پرست ہونے کے باوجود ملک کا سب سے امیر ترین پولیس افسر کیسے بن گیا. ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے سندھ پولیس کے روٹیشن پالیسی کے شکار 5 ڈی آئی جیز کے بارے میں کرتے ہیں. ناظرین، ایک تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ روٹیشن پالیسی یہ ہے کیا. وفاق کی تخلیق کردہ روٹیشن پالیسی کا بڑا چرچا تھا، لیکن اب اگر اس کی گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ جائیں دیکھیں تو یہ روٹیشن پالیسی ماں سوائے انتقامی کارروائی کے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے پولیس کی کارکردگی بہتر ہو جائے گی یا یہ افسران جو ہے کچھ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے، احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ اس کا کوئی فائدہ ماں سوائے نقصان کے نہیں ہے. یعنی کہ اچھے افسروں کو ڈیمیج کرنا، ان کو برباد کرنا، اس کے علاوہ اس روٹیشن پالیسی کا اور کوئی فائدہ نہیں. اگر میں یہ کہوں کہ یہ صرف انتقامی نشانہ بنانے کے لیے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے اس فارمولے کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز ہتھیار کے طور پر تو غلط نہیں ہوگا. اب جو یہ 5 ڈی آئی جیز کا جو اب سندھ سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے یعنی کہ پنجاب اور اسلام آباد میں، تو یہ ماں سوائے ان کی پرفارمنس کو زیرو کرنے کے اور کچھ بھی نہیں. اب ان 5 کا جو ہے وہ ٹرانسفر جو ہے پنجاب اور اسلام آباد میں کیا گیا ہے، جس میں جو ہے ٹریفک کے جو ڈی آئی جی ہیں اقبال دارا ہیں، سکر کے ڈی آئی جی فدا مستوی ہیں، بے نظیر بھٹو شہید آباد کے جو ڈی آئی جی ہیں عرفان بلوچ ہیں، اور ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ جو ہے منیر احمد شیخ اور قمر زمان ڈی آئی جی ٹیکنیکل. یہ بڑے اچھے ڈی آئی جی 5 کے سندھ کو سمجھتے ہیں، یہاں کے جو ہے سیاست کو سمجھتے ہیں اور یہاں کے نشیب و فراز سے واقف ہیں. جتنی اچھی کارکردگی یہ 5 ڈی آئی جی جو ہے سندھ میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اس طرح کی کارکردگی جو ہے یہ نہ تو پنجاب میں کر سکتے ہیں، نہ خیبر پختونخوا میں، اور نہ ہی کسی اور علاقے میں. یہ انسان ہے، کوئی یہ موٹر کار یا مشین تو نہیں کہ آپ یہاں سے وہاں لے جاؤ گے تو ان کی پرفارمنس وہی ہوگی. انسان ہے، جیتے جاگتے، پرفارمنس کا فرق تو یقینی ہے. اگر پروموشن یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ پر جو لوگ قادر ہیں، اگر انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی یہ اس طریقے سے روٹیشن پالیسی کے تحت اپنے اچھے افسروں کو ضائع نہ کرتے. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ یہاں پر سب لکیر کے فقیر ہیں، اور جو آرڈر آتا ہے خاص طور سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ ادراک نہیں رکھتا. وہ فہم ادراک سے آ رہی ہے، وہ ایک پوسٹ آفس کا کردار ادا کرتا ہے، جو انہیں کہا جاتا ہے اس پر وہ عمل درآمد کرتے ہیں. اس لیے کہ پی ایس پی افسران جو ہے وفاق کے ملازم اور ان کے نوٹیفیکیشن جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ کے وہ اسٹیپ سے ہی جاری کیے جاتے ہیں. اب یہ 5 جو ڈی آئی جی کے آرڈر ہوئے تھے، اب اچانک اس میں ایسی تیزی کیا آ گئی؟ اب اس سلسلے میں جو ہے خود اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو پروموشن بورڈ اس وقت چل رہا ہے اس میں سندھ کے چیف سیکرٹری جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھے.
اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ چیف سیکرٹری سندھ کی جو ہے 1-to-1 جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ سے بھی ملاقات ہوئی ہے. خاص طور سے ملاقات میں جو ہے روٹیشن پالیسی کا پر بھی بحث ہوئی. وہ بھی زیر بحث آیا کہ یہ جو افسران کے ٹرانسفر ہوئے اس پر سندھ حکومت کے کیا تاثرات ہیں. تو جواب یہ ملا کہ سندھ حکومت کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وفاق کس کا ٹرانسفر کرتی اور کس کا ٹرانسفر نہیں کرتی. ایک طریقے سے جب اسٹیپ کو یہ یقین دہانی ہو گئی کہ اگر وہ اپنے آرڈر پر جو ہے سختی سے عمل درآمد کرواتے ہیں تو سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں فریق نہیں بنے گی، یعنی کہ آرڈر جو ہے اس پر عمل درآمد کروانے میں کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ اسٹیپ ایک دم سے ان 5 ڈی آئی جیز کے خلاف جو ہے وہ متحرک ہو گئی. اسٹیپ جو ہے اس سے قبل جو ہے اپنے احکامات کی نافرمانی پر جو ہے خود سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک ڈی آئی جی منیر احمد شیخ سینئر کو پروموشن سے محروم کر چکی ہے. حالانکہ ان کا بھی ٹرانسفر انہی 5 ڈی آئی جی کے ساتھ ایک ہی روز میں جو ہے ہوا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے اسٹے کی آڑ میں جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹیپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا. ایک طریقے سے وہ بھی حکم عدولی کے مرتکب ہوئے. بعد ازاں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ انہی ڈی آئی جی نے جو ہے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو علم میں لائے بغیر اس اسٹے سے جو ہے خود کو وڈرا کرا دی اور خاموشی سے جو ہے وہ پنجاب میں انہوں نے جوائننگ دے دی. لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا. یہاں اپنے دوستوں سے بھی گئے اور وہاں جس مقصد سے گئے تھے وہ مقصد بھی ان کو پورا نہیں ہوا. بقول ان 5 ڈی آئی جی میں سے ایک کے دو بھی کا کتا نگر کا نہ کاٹ کا، یعنی یہاں سے بھی گئے وہاں سے بھی گئے اور ان کو پروموشن بھی نہیں مل سکا. اس لیے کہ اسٹیپ نے محض اسی اعتراض پر کہ انہوں نے وقت پر جوائننگ نہیں دی تھی، لہٰذا ان کے کیس کو جو ہے اس بورڈ میں نہیں پٹ اپ کیا جا سکتا، یعنی کہ انہیں پروموشن سے ایک طریقے سے محروم کر دیا محض اس وجہ سے کہ انہوں نے اسٹیپ کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن پر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں کیا تھا، بلکہ حکم نافرمانی کے وہ بھی ان 5 ڈی آئی جی کی طرح سے مرتکب ہوئے تھے. گرچہ وہ انہوں نے اسٹے آرڈر سے خود کو وڈرا کر دو، ان کی اس وڈرا کرنے سے جو ہے اس اسٹے آرڈر کے کیس پر اتنا برا اثر پڑا کہ کورٹ نے جو ہے وہ کیس ہی ڈسمس کر دیا، جس کا نقصان جو ہے ان 5 ڈی آئی جی کو بھی ہوا. یعنی اقبال دارا، فدا مستوی، عرفان بلوچ اور منیر احمد شیخ اور قمر زمانی 5 کے 5 جو ہے وہ آتاب کا شکار ہوئے محض اپنے چھٹے ساتھی کی وجہ سے جنہوں نے جو ہے انہیں اعتماد ملے بغیر اپنا کیس وڈرا کر دیا تھا، جس کا پورا اثر جو ہے ان کے مجموعی کیس پر پڑا. پھر رہی صحیح کسر جو ہے خود سندھ کے چیف سیکرٹری نے پوری کر دی اور ایک طریقے سے اسٹیپ کو جو ہے اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے کا موقع ملا، حوصلہ ملا، اور ایک سخت پیغام جو ہے وہ انہیں دیا گیا کہ اگر انہوں نے جو ہے جوائننگ نہیں دی تو ان کے خلاف جو ہے ڈسپلنری ایکٹ کا جو 2 دھاری تلوار ہے اس کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ ان کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا جائے گا. اس قسم کی اطلاعات جو ہے جب کراچی میں موجود ان 5 ڈی آئی جیز کو ملی تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پریشان ہو گئے کہ یہ بیٹے بیٹائے کیا مصیبت آ گئی، آیا اب ہم پوسٹنگ کو بچائیں یا کہ ملازمت کو. یعنی ایک طرف پوسٹنگ ہے، ایک طرف ملازمت ہے، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کہاں جاؤں، ہوتا نہیں فیصلہ. وہی صورتحال اب ان میں کشمکش چل رہی ہے کہ میں کوئی یہ ڈی آئی جی جو ہے سکھر کی پوسٹ، اتنی اہم پوسٹ ہے، اس کو چھوڑوں، یا ڈی آئی جی جو ہے بے نظیر شہید آباد کی جو پوسٹ ہے اس کو چھوڑوں، یا پھر ٹریفک کی یا ڈی ایل برانچ کی یا ٹیکنیکل پوسٹ چھوڑوں، یا ملازمت چھوڑوں. 2 چیزیں آپس میں ٹکرا رہی. تو اب وہ ذہنی کشمکش کا شکار ہیں. سندھ حکومت سے بھی جو ہے وہ انہیں ایک طریقے سے ہری جھنڈی نظر آ گئی ہے. اب وہ نہ تو سندھ حکومت سے کوئی سیاسی طور پہ مدد لے سکتے ہیں، نہ ہی وہ کورٹ کا دروازہ کٹکھٹا سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جائیں. انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں ہم جاتے ہیں اور ہمیں یعنی انٹرٹین نہیں کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا. پھر تو یقینی بات ہے کہ وہاں سے جو ڈسپلنری ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہوگی اس کے لیے انہیں ذہنی طور پر تیار رہنا پڑے گا. اس کشمکشی کا بھی عالم ہے کہ وہ خیال یہ ہے، اطلاع یہ ہے کہ ایک ڈی آئی جی یعنی کہ
خود ٹریفک کے ڈی آئی جی اقبال دارا کا یہ کسی اپنے قریبی ساتھیوں سے کہنا تھا کہ اب ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم جو ہے جوائننگ دے دیں پنجاب پولیس میں جا کر، ورنہ پھر ڈسپلن ایکٹ کا ہم سامنا کریں۔ یہ ان کے الفاظ ہیں اپنے قریبی ساتھیوں سے۔ تو ناظرین، یہ اس وقت سچویشن، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری جو فیز 2 پر بھی جو ہے وہ یقیناً عمل درآمد جو ہے وہ اکتوبر کے اینڈ میں یا نومبر کے شروع میں کر دیا جائے گا، یہ کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے قابل اعتماد ذرائع کو۔ جو لسٹ ان کی جو دوسری بنی ہے اس میں ڈی آئی جی عبداللہ شیخ ہیں، نعمان صدیقی ہیں، اور نعیم شیخ ہیں، ذوالفقار مہر ہے، اور عمر شاہد کے نام بھی اس میں شامل۔ ایک طریقے سے موجودہ جو آئی جی ہیں ان کی کچن کیبنٹ تقریباً سیکنڈ فیز میں پوری کی پوری فارغ ہونے جاری، بشرطے کہ پہلے فیز پر عمل درآمد ہو گئے تو پھر سیکنڈ فیز پر عمل درآمد کروانے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ اب پہلے فیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ہفتے جو یعنی کہ آج پیر ہے، جمعرات جمعے تک وہ جوائننگ وہاں دیتے ہیں یا کہ کورٹ جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی وہ جو ہے پوزیشن اس 5 دنوں میں یہ پانچوں کے پانچوں ڈی آئی جی لے لیں گے کہ انہیں آخر کرنا کیا ہے۔ کوئی پیچ اپ کرتے ہیں، کوئی سیٹنگ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ اب تک کی تو اطلاع یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے وہ تو 2 دھاری تلوار لے کر کھڑی ہے کہ یہ آتے ہیں یا نہیں آتے، نہیں آتے تو وہ وہاں سے شوکاز نوٹس جو ہے وہ ریڈی پڑے ہیں، وہ ان کو جاری کر دیے جائیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ روٹیشن پالیسی جو ہے یہ پرفارمنس کو بہتر کرنے کا طریقہ نہیں، یہ ایک سیاسی انتقام کے سوا اس کا کوئی اور فائدہ نہیں۔ یہی خود پولیس کے ذرائع کا بھی کہنا ہے، اور خود اسٹیپ کے بھی ایک قابل اعتماد ذرائع نے یہی رائے دی ہے کہ یہ اس سے کوئی پولیس کی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اس کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب فراہمی چاہتے ہیں کہ حق و سائر کا سفر اس طریقے سے جاری ہو سکے، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، بورڈ کی جو اندرونی کہانی ہے میں کل کے پروگرام میں بھی ذکر کر چکا تھا کہ بڑی گرما گرمی اس کے اندر ہوئی، بڑے جذبات کا اظہار کیا گیا ایک طریقے سے، یعنی کہ اس طرح کی آوازیں بورڈ میں آتی رہی، یعنی کہ یہ ڈیسک بجاتے رہیں جس طریقے سے اسمبلیوں میں ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک ہڑبونگ کی پوزیشن ہوتی ہے، ایک طریقے سے جو ہے وہ مچھلی بازار جو بنا دیا جاتا ہے، اور ایک جس طریقے سے جو کہتے ہیں بلیک میلنگ، اس طرح کا حربہ جو ہے وہاں اس پرموشن بورڈ میں بھی استعمال کرنے کی اطلاع ملی ہے بعض کیسز میں، یعنی کہ بعض ایسے کیسز میں جس میں جو ہے بورڈ کے ممبر ڈیوائیڈ ہو چکے تھے، کچھ کی رائے تھی کہ پروموشن دیا جائے، کچھ کی چند کی رائے تھی کہ نہ دیا جائے۔ تو اس میں صورتحال جب بہت خراب ہوئی تو اس میں پھر بالآخر جو ہے وہ بورڈ کے جو سنجیدہ ممبر تھے انہوں نے جو ہے ان ممبر سے جو کہ کھڑے ہو گئے تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم چھوڑ دیں گے بورڈ کو اگر ہماری رائے سے اتفاق نہیں کیا گیا، بدقسمتی سے ان کا تعلق جو ہے سندھ سے ہے، وہ کھڑے ہو گئے تھے، اور ایک ایسے ڈی آئی جی کے بارے میں جو کہ سندھ میں سروس کر چکے ہیں، غلام حیدر جمالی کی ٹیم میں شامل تھے، ان سے سینسیئر تھے، ان کے وفادار تھے، تعلق پشاور سے ہے، انہیں جو ہے سپرسیڈ کروانے کے لیے جو ہے وہ ایک سندھ کے ممبر کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی کرپشن کی ایک داستان شروع کر دی، اور اس کے باوجود جب دوسرے ممبرز نے ان کو پروموشن کے لیے موضوع قرار دیا تو وہ چیخ پڑے کہ یہ کیا ہے، اگر جب نے یہی کرنا ہے تو پھر میں اٹھ کے جاتا ہوں۔ مطلب یہ ایک ہتھ کنڈا تھا بلیک میلنگ کا، جس کے بعد جو ہے 2 سنجیدہ ممبر ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے خود سیکرٹری اسٹیٹ جس کا اپنا کردار جو ہے اس پورے بورڈ میں ماں سوائے کورٹ کے پیشکار کی طرح ہے کہ وہ صرف آوازیں لگاتے رہیں، جب اس ہڑبونگ کے بعد، اس چیخ چلانے کے بعد جب سنجیدہ ممبروں نے سندھ کے ممبرز کے حق میں دستبردار ہو گئے تو اس کے بعد سیکرٹری اسٹیٹ نے ایک دم سے کہا کہ اس ڈی آئی جی کا نام لیا اور کہا کہ سپرسیڈ اینڈ نیکسٹ، یعنی بالکل پیشکار، کورٹ کے پیشکار والا انداز۔ ویسے بھی جو اسٹیپ کا کردار ہے وہ پوسٹ آفیسر، پوسٹ مین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف سیکرٹری سندھ ہے، قابل احترام ہے میرے لیے، ممتاز علی شاہ، پچھلے کوئی 3 سالوں سے سندھ کے چیف سیکرٹری ہیں، اور تقریباً کہتے ہیں کہ 6 کے قریب یہ پروموشن بورڈ اٹینڈ کر چکے ہیں۔ یعنی چیف سیکرٹری صوبے کا جو ہے وہ بورڈ کا مستقل ممبر ہوتا ہے، پرماننٹ ممبر ہوتا ہے۔
جس کو ہر حال میں بورڈ کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، اور چاہے وہ ڈی ایم سی کے افسران ہو یا فارن افیئر کے افسران ہو یا کوئی بھی افسران ہو یا پولیس کے، تمام میں جو ہے ان کی شمولیت یقینی ہوتی ہے اور ان کی رائے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک رائے ہوتی ہے کسی کے بارے میں، اچھا یا برا۔ یعنی موسم بھی اچھا ہے تو آپ اس کو اچھا کہو گے یا برا کہو گے۔ آپ کسی چیز پر جو انتہائی خاموشی، نیوٹرل آپ نہیں رہ سکتے۔ لیکن قابل احترام جو چیف سیکرٹری سندھ ہیں ممتاز علی شاہ، وہ 6 کے 6 جو بورڈ میں کسی ایک بھی بورڈ میں ان کی لب کشائی نہیں ہو سکی ہے۔ یہ جو بورڈ موجودہ ہوا اس میں بھی وہ خاموش بیٹھے رہے۔ بھئی جب آپ نے خاموش بیٹھنا ہے، بدھ بن کے رہنا ہے، تو پھر آپ نے بورڈ کو اٹینڈ کیوں کرنا ہے؟ آپ گورنمنٹ کا اتنا خرچ کیوں کرتے ہو؟ بڑی ہوٹلوں میں آپ رہتے ہو، ٹی اے ڈی اے پہ لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں آپ کی قیمتی رائے کو لینے کے لیے، لیکن جب آپ نے رائے دینی ہی نہیں تو آپ جاتے کیوں بورڈ میں؟ یعنی سندھ سے متعلق اتنے اہم ترین فیصلے اور آپ نے کسی ایک بھی فیصلے میں اپنی شمولیت نہیں کی، یعنی کہ آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا کہ یہ جو ہوا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس افسر کے بارے میں جو فیصلہ بورڈ کرے، کیا ووٹ ہے آپ کا؟ آپ کیا کہتے ہو کہ صحیح ہے غلط ہے؟ آپ نے نیوٹرل رہے، کوئی آپ کا ووٹ نہیں ہے۔ یعنی اس پورے بورڈ میں جو ہے سب سے زیادہ جو سنگین مذاق ہوا وہ سندھ کے کیسز سے متعلق ہوا۔ یعنی کہ سندھ کے کیسز میں ایسے سے کیسز ہو گئے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ان کیسز کو جس کو ہونا چاہیے تھا اس کو نہیں ہونے دیے گئے، صرف پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پر۔ تو ایسے میں تو جو ہے وہ چیف سیکرٹری سندھ کا کردار جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خود چیف منسٹر کے جو پی ایس او ہیں فرخ بشیر کے میٹر میں بھی جو ہے چیف سیکرٹری سندھ بت بنے رہے، خاموش تماشائی بنے رہے۔ حسب روایت انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ یہ اچھے ہیں یا برے ہیں۔ مقدس حیدر کا پروموشن کا مسئلہ ہوا تو اس میں بھی یہ جانتے ہوئے کہ انتظار قتل کیس سے کیا ان کا لنک بنتا ہے، مدیہ نقوی کون ہے اس سے کیا لنک بنتا ہے، کس کی غلطی سے 5 پولیس افسران جو ہے وہ اس وقت کال کوٹری میں ہیں، لیکن اس کے باوجود چیف سیکرٹری سندھ اس پر بھی خاموش رہے۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ آپ بورڈ کے اتنے اہم ترین ممبر ہیں، آپ کی رائے کی کتنی اہمیت ہے، جس مقصد سے، جس منصب کے تحت، جس فرائض کے تحت آپ کو وہاں بھیجا گیا ہے، آپ اس سے کیوں روگردانی کر رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مانا کہ اطلاع یہ ہے کہ آپ پولیس کو پسند نہیں کرتے، ڈی ایم جی گروپ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی ایک محبوب مشغلہ ہے کہ وہ پولیس کو اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، یہ ان کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے۔ لیکن اب سوال یہ کہ یہاں تو آپ جج کی حیثیت سے گئے، تو آپ نے اپنا فیصلہ تو سنانا ہے۔ بے شک اس کو پسند نہیں کرتا، آپ کہو ڈس لائک، آئی ڈونٹ لائک دس ون، کچھ تو کہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یعنی یہ اس بورڈ کی بات نہیں کر، جو اطلاع ہے مجھے، جو ہمارے نمائندوں کو اطلاع ملی خود اسٹیٹ کے ذرائع کے مطابق، 6 کے 6 جو بورڈ ہوئے، 5 بورڈ ہوئے، کسی ایک بورڈ میں بھی جو ہے قابل احترام ممتاز علی شاہ چیف سیکرٹری سندھ نے لب کشائی کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑا۔ اسی بورڈ میں جو ہے پھر جو میں ذکر کر چکا ہوں، کیا نام ہے اس کا، مقدس حیدر کا، اب اس میں جو دوسرے میرے قابل احترام ممبر ہیں، ڈی جی ایف آئی اے کی طرف میرا اشارہ ہے، ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی، وہ کسی اور ڈی آئی جی والے میٹر میں تو کسی کے ساتھ، کسی کے شعبے کو، کسی کے الزامات کو تقویت دینے کے لیے موقف لینے کے خود کھڑے ہو گئے تھے کہ اگر ایسا ہوا تو میں بھی بائیکاٹ کر دوں گا۔ لیکن اس میٹر میں، یعنی مقدس حیدر والے میٹر میں، جب انہیں آئی جی سندھ مشتاق مہر نے ان کے حق میں بہت ساری باتیں کی، ان کی اچھائیاں بیان کی اور اس کو کہا کہ یہ موضوع ہے اگلے عہدے کے لیے ڈی آئی، تو اس پر قابل احترام ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی خاموش تماشائی بنے رہے، حالانکہ انہیں اس حقیقت کا علم تھا کہ یہ جو مقدس حیدر ہیں یہ کیا پروموشن کے لیے اہل ہیں کہ نہیں، کیونکہ جس قتل کیس کا میں ذکر کر رہا ہوں، انتظار قتل کیس، وہ جس وقت ہوا تھا اس کی جو تفتیش تھی، 5 پولیس والے، ایک ان کا گن مین بلال،
اور دوسرے طارق رحیم ہیں ACLC کے جو درخشاں کے سچوتے، طارق محمود ہے، اظہر محمود ہے، یہ 4-5 پولیس انسپکٹر خود اس وقت جیل میں ہیں، کال کوٹری میں ہیں، اور اس کی انویسٹیگیشن جو ہے خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی جب CDD کی ایڈیشن آئی تو کر چکے، تو انہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پتہ ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کون سی وہ مجبوری تھی، وہ کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ آنکھیں بند کی اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، کھڑے بھی نہیں ہوئے، احتجاج بھی نہیں کیا کہ اگر اس کو اپنا پروموشن دے تو میں چلے جاؤں گا، کوئی کچھ نہیں کیا، بالکل خاموشی اختیار کی۔ کیا کلیم امام کا ان پر دباؤ تھا، ان کی دوستی تھی، یا پھر مشتاق مہر کی مہربانی کی وجہ سے انہوں نے خاموشی اختیار کی؟ یہی حال عبدالسلام شیخ کا ہوا جو سندھ کے حیدرآباد کے SSP تھے۔ یعنی 2 بڑے ایجنسیاں ہیں، کہتے ہیں کہ ISI اور IB کی ایڈورس رپورٹ ان کے خلاف تھی کرپشن سے متعلق، اندرون سندھ کے قبضہ مافیا، دوسرے آرگنائز جرائم سے متعلق بہت کچھ تھا، لیکن وہاں بھی جو ہے وہ روگردانی کی گئی اس حقیقت سے اور ان کو موضوع قرار دیا۔ اس پر بھی قابل احترام چیف سیکرٹری سندھ جو ہے انہوں نے اس پر بھی خاموشی اختیار کی۔ ناظرین چلتے ہیں اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح جاری ہو سکے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بات کرتے ہیں سندھ پولیس کے بہادر بچے کے بارے میں۔ میرا اشارہ راؤ محمد انوار کی جانب ہے، جن کے خلاف اب کل یہ اطلاع ملی تھی کہ نیب کراچی نے کوئی ان کے خلاف انکوائری کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان کے اثاثوں سے متعلق کہ بہت زیادہ اثاثے ہیں اور حیثیت سے زاہد زندگی گزار رہے ہیں۔ اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ تو ابھی سے تو نہیں، بہت پہلے سے کہ اب نے جاگا ہے اس کے بارے میں انکوائری کرتے ہوئے، آخر اب ایسا کیا ہوا، وہ کہاں گیا وہ جس نے یہ خطاب دیا تھا انوار کو؟ یہ بہادر بچہ ہے، وہ بہادر بچہ کا خطاب دینے والے کہاں چلے گئے؟ یعنی اب اس وقت جو اتنی مشکل میں آ چکے ہیں انوار احمد خان، اب انہیں یعنی پہلے وہ پولیس کے جھرمٹ میں رہا کرتے تھے، چاروں طرف پولیس ہی پولیس ان کی ہوا کرتی تھی، اور آج اب انہیں جب پولیس کی ضرورت ہے تو خود ان کو پولیس کے سائے تک سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی ایسی بے رخی کیا ہے، ایسی کیا غلطی جو ہے وہ انوار احمد خان سے ہو گئی کہ بہادر بچہ کا خطاب دینے والا جو ہے وہی نظروں سے اوجھل ہو گیا، پہاڑ نظر اوجھل پہاڑ اوجھل، یعنی کہ نہ جان نہ پہچان، یعنی پہچاننے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کیا کوئی انتقامی کارروائی ہے یا کہ مکافات عمل ہے؟ نیب کی انکوائری تو میں تو کہتا ہوں نیب کی انکوائری تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، ان کو گرفتار ہو کے جیل میں ہونا چاہیے تھا راؤ محمد انوار کو، کیونکہ SSP ملیر کیسز سے انہوں نے ایک سٹنگ DIG کے خلاف جو ہے پٹرول چوری کا مقدمہ درج کیا تھا، پرچہ کیا تھا بن قاسم تانے میں۔ کتنا سنگین جرم تھا راؤ انوار کا، اس جرم کے نتیجے میں جو ہے ان کو تو پہلے ہی پابند سلاسل ہونا چاہیے، اس کو تو جیل میں کال کوٹری میں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اپنے قد سے بڑا کام کیا تھا کہ ایک PSP افسر، ایک رینکر SSP نے ایک طاقتور ترین DIG کے خلاف FIR کٹوا دی، اور IG بھی ان کا اپنا جس کے ہوتے ہوئے تو بہت بڑا کارنامہ تھا۔ اور اس کارنامے کے بعد جس طریقے سے نقیب اللہ والا میٹر آیا، وہ انکاؤنٹر تو اس کا ہوا تھا نقیب اللہ کا، اس میں تو کوئی دو آرا نہیں ہے، اس کو تو پولیس نے پکڑ کے مارا ہے، بے گناہ تھا وہ، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ لیکن کس کی انوالومنٹ تھی کس کی نہیں تھی؟ لیکن جو انکوائری اس وقت بنی تھی وہ انکوائری اور اس پر پوری کی پوری جو اس مخصوص PSP لابی کا متحرک ہونا وہ کنیکٹ ہوتا ہے اسی DIGs کے مقدمے سے جو DIG کے خلاف انہوں نے بن قاسم تانے میں FIR درج کرائی تھی کہ ان کے جو پلاٹ ہے، جو ان کا پلاٹ ان کو دیا گیا ہے، اس کے نیچے سے پارکوں کی پائپ لائن سے پیٹرول چوری، یہ ان کا جرم تھا، یہ گناہ تھا۔ کیا آخر اس گناہ کے نتیجے میں یہ سب کچھ اس وقت ہوا ہے، یا کہ مکافات عمل ہے وہ واقعہ جو کہ قصر ناز میں 2 اپریل 2002 کو رونما ہوا تھا، جب اس وقت کے سابقہ DIG CIA سمیع اللہ مروت کو پولیس پارٹی CIA پکڑتی اور اس وقت ان کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس وقت وہ ناروا سلوک کی جو انگلیاں ہیں وہ راؤ انوار کی جانب اٹھ رہی تھی، جو اس کا ذمہ وار ان کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیا یہ مکافات عمل کا نتیجہ ہے؟ کیا ہے جو اس وقت سارے کے سارے ادارے جو ہے راؤ انوار کے خلاف متحرک ہو چکے ہیں؟
یہ تمام برائیاں اس میں اس وقت راتوں رات تو نہیں آئیں، برائیاں اگر تھی تو پہلے سے تھی، پہلے وہ آنکھ کا تارا کیوں تھے جو اب کانٹا بن گئے سب کے لیے، یعنی کہ سب نے آنکھیں پھیر لیے ان سے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ پھر میں کہوں گا کہ یہ سیاسی انتقام ہے یا کہ مقافات عمل کا نتیجہ ہے، یہ خود راؤ انوار بہتر بتا سکتے ہیں۔ میرا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے۔ نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ جیل پولیس پر ذرا سا بات کر لیتے ہیں۔ جیل پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ ملیر جیل کے اندر جو ہے چیف منسٹر سندھ کے حکم پر جو ہے 4 سپاہیوں کو کرپشن کے الزام میں معطل کر دیا گیا تھا۔ راشد چنگاری ہیں، نثار تنولی ہے، رمضان جتوئی ہے، امان اللہ جتوئی ہے، کہ ان پر الزام تھا کہ یہ جو ہے 10 لاکھ روپے لے کے جو ہے کھولیاں دیتے ہیں وی آئی پی قیدیوں کو مکمل پیکج کے ساتھ، جس میں موبائل فون بھی ہے، شراب نوشی بھی ہے اور دوسری عیاشیاں بھی ہے، رنگینیاں بھی ہیں رات والی۔ 10 لاکھ روپے مہینہ دو اور آپ یہ سب کچھ کر سکتے۔ یہ شکایت ملی تھی چیف منسٹر کو، انہوں نے سسپینڈ کر کے ہوم سیکریٹری سندھ جو ہے قاضی شاہد پرویز کو کہ ان کے خلاف تحقیقات کریں۔ شاہد پرویز جو ہیں قاضی صاحب انہوں نے جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل ہوم سیکریٹری ابراہیم قریشی کو بھیجا باہر انکوائری کے لیے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ ڈی آئی جی ناصر خان جو ہے انہوں نے جیلر سے کہا کہ بھئی ان کو سیٹنگ کر لو ان سے، ورنہ یہ آپ کے خلاف کارروائی آگے بڑھے گی۔ بعد میں مبینہ طور پہ کہتے ہیں سیٹنگ ہو گئی، 10-20 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور معاملہ ادھر دبا دیا گیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ وہ 4 سپاہی جو ہے وہی کام اب بھی کر رہے ہیں دھڑلے سے بے خوف و خطر، لیکن وردیاں نہیں پہن رہے، باقی کام ان کا وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے جیل میں موجود جو ہے وہ فشریز کے جو سابقہ چیئرمین ہیں نثار مورائی کی شکایت پر کی گئی تھی، لیکن نثار مورائی کے ملنے والوں کے راہ میں جو ہے یہ 4 سپاہی جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار بن گئے، تو ان سے بھی جو ہے کسائی بن کر ان کو بھی ذبح کر رہے تھے، ان سے بھی مال لے رہے تھے، جس پر جو ہے نثار مورائی نے جو ہے نثار مورائی نے شکایت کی۔ پھر چیف منسٹر نے کو سسپینڈ کیا اور انکوائری دے دی، اور انکوائری کے نتیجے میں جو ہے خود پھر وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے افسران بھی جو ہے وہ اس بہتی گنگا میں جو ہے مبینہ طور پر ہاتھ دھونے لگ گئے ہیں۔ اب میں قابل احترام قاضی شاہد پرویز جو ہوم سیکرٹری، ان کی توجہ مبذول کروں کہ وہ اس کا نوٹس لیں، پوچھے اپنے ایڈیشنل ہوم سیکرٹری سے کہ انہوں نے جو انکوائری کی تھی اس کا کیا ہوا، کچھ ہوا یا نہیں ہوا۔ سلسلہ تو وہی چل رہا ہے، ابھی بھی وہی چل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ نثار مورائی سے جو ہے جیلر اور 4 سپاہیوں نے جا کے معافی مانگ لی اور کہا کہ آئندہ ہم آپ کے معاملات میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ یہ ایک اطلاع تھی۔ ناظرین، اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب ابھی تک ہمارے چینل سے پر نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی کے جاری سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ ایف آئی اے نے جو ہے وہ منی لانڈرنگ پر جو ہے پورے ملک میں جو ہے ہونڈا حوالی کے حوالے سے کریک ڈاؤن کر دیا ہے۔ کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سب جگہ جو ہے، یعنی پشاور میں جو ہے قصہ خوانی بازار کی تمام دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے، کنداری بازار کوئٹہ میں دکانیں سیل کر دی، کچھ بندے پکڑے گئے۔ کراچی میں جو ہے ڈیفینس میں جو ہے فیز 2 کے اندر جو ایکسٹینشن میں جو ہے وہ وہاں سے سلطان دامانی گرفتار ہو گئے۔ 6 کروڑ روپے پاکستانی مالیت کے جو ہے کوئی 2.5 کروڑ ڈالر یو ایس کے ہیں، 3,000 جو ہے وہ برٹش پاؤنڈ ہیں، باقی بھی کچھ غیر ملکی کرنسی سب اس سے برآمد ہو گئی ہے۔ اب اس سے ایف آئی اے جو ہے تفتیش کر رہی ہے کہ بھئی یہ آخر کن کے لیے کام کرتا ہے، کون کون لوگ جو ہے یہ بیرون ملک پیسے بھجوا رہے تھے اور وہاں سے یار تمام اب ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ انکوائری چل رہی ہے اور بھی بڑے اہم لوگوں کی گرفتاری کا امکان ہے۔ ناظرین، پروگرام کے آخر میں جو میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے، ہمارے مشہور سلسلہ اس میں جو آج کا ہمارا عنوان ہے، سندھ پولیس کا ایک ایسا آئی جی ہے جو کہ ایمانداری کا چلتا پھرتا اشتہار ہے، ایماندار بھی ہے، اصول پرست بھی ہے، اور اپنی اصول پرستی اور ایمانداری کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ جو اختیارات کی 2 دھاری تلوار ہے، اس کے ذریعے جو ہے یہ رینکرز کو معمولی غلطیوں پر جو ہے ان کو جانوروں کی طرح سے ذبح کرنے سے کبھی بھی انہوں نے دریغ نہیں کہ ایک ریکارڈ تعداد ہے کہ یہ 3,000 سے زائد پولیس کانسٹیبلوں کو یہ ڈسمس فرام سروس کر چکے ہیں، اور بھی بڑی بڑی بھیانک سزائیں جو ہے یہ دے چکے ہیں جب یہ برسر اقتدار تھے، سندھ پولیس میں بڑی بڑے عہدوں پر تھے، انہوں نے بہت بڑے اس قسم کے جو ہے تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیے۔ اب اتنے ایماندار ہیں، لیکن اس کے باوجود اس وقت میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملک کے اس وقت سب سے امیر ترین جو ہے
पुलिस अफसर हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है, मुल्क में भी मुल्क से बाहर भी, गैस स्टेशन भी काफ़ी इनके पास हैं, बड़ी प्रॉपर्टी इनके पास है। अब कहते हैं कि किस्मत के धनी हैं, किस्मत की देवी इन पर बहुत मेहरबान है, इतनी मेहरबान है कि आप यकीन नहीं कर सकते। 10 साल तक जो है इन्हें प्राइज बॉन्ड मुसलसल हर साल बिला नागा निकलता रहा, वो भी 1-1 करोड़ का। 10 साल में 10 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने इनामी बॉन्ड से इनको मिले। अब जाहिर है कि जब इतनी किस्मत की देवी इन पर मेहरबान है तो फिर उनका मुल्क का सबसे अमीर तरीन पुलिस अफसर तो बनना बनता है कि हाँ इनको बनना चाहिए। जब किस्मत ही आप पर मेहरबान है कि आपकी लॉटरी निकल रही। मैं ये कहूँगा कि मैं भी तो जब पाकिस्तान में था मैं भी बहुत प्राइज बॉन्ड मैंने खरीदे, बड़े खरीदे, लेकिन मुझे तो कभी 100 रुपये का भी इनाम नहीं मिला। रोते हुए वापस भेज दिया करता था, कभी मुझे नहीं मिला। अब उनकी लक है, किस्मत है उनकी। अब किस्मत से हम क्या मुकाबला कर सकते हैं? किस्मत का मुकाबला नहीं कर सकते। उनको इनाम मिल कर रहा, वो 10 करोड़, अब मान लें कि भी 10 करोड़ मिल जाएगा। अब बाकी ये रकम कहाँ से? अगर आप ये कहोगे कि भाई इसी रकम से मैंने बिजनेस किया और मैं आगे बढ़ता चला गया, तो अब सवाल ये पैदा होगा क्या किसी सरकारी अफसर को दौरान मुलाजमत बिजनेस करने का कानूनी तौर पर हक है कि नहीं है? ये तो इंक्वायरी जो लोग करेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन अच्छी किस्मत है, अमीर तरीन पुलिस अफसर है, ईमानदार तरीन भी है, उसूल परस्त भी है, दोनों खूबियाँ उनके पास है। और ऐसी खूबियाँ बहुत कम लोगों में होती है। उन खुश नसीबों में जो है ये साबिका आईजी सिंध भी शामिल हैं। कुछ भी ना कहा, कुछ कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। अब जो लोग अक्लमंद हैं वो समझ गए होंगे कि मेरा इशारा जो है किस अच्छे पुलिस अफसर की जानिब है। प्रोग्राम के आखिर में ख़बर ये भी शेयर करूं कि केमाड़ी टाउन के जो पुलिस अफसर हैं, बड़े अफसर हैं, उनकी जो छालिया की जो इनकम है 22 करोड़ का जो हफ्ते का वजीफ़ा है, उसकी शोहरत इतनी ज़्यादा हो गई कि अब इसमें बंटवारे के लिए अगले दिन मैंने ख़बर दी थी कि सिर्फ मोचको पुलिस चौकी जो है वो बना दी गई थी। लेकिन अब पता चला कि सिर्फ मोचको चौकी नहीं, बल्कि वहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 चौकियाँ बन चुकी हैं। मोचको चौकी भी है, साथ में जो है रेंजर्स की चौकी भी है, और साथ में कोस्ट गार्ड की चौकी भी है। यानी अब देखेंगे कि भाई ये इस रास्ते से जो है छालिया किस तरीके से आती है और ईरानी डीजल किस तरीके से आती है। अगर लेंगे तो फिर सब लेंगे, नहीं लेंगे तो कोई भी नहीं लेगा। अब ये इस किस्म का सिलसिला बन चुका है। तो अब या तो ये जो 22 करोड़ का जो हफ्ता है ये ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल काम रुक जाएगा, या फिर इस 22 करोड़ में जो है बंटवारा हो जाएगा। अगर इसमें बंटवारा नहीं होता तो फिर जो डीजल वहाँ से आ रहा है उस पर जब बत्ता बढ़ जाएगा तो फिर डीजल की कीमत बढ़ जाएगी और छालिया की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए कि जब 3 एजेंसियाँ उनको डील करेगी, अगर हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 22 करोड़ का सिर्फ पुलिस वाले लेते हैं तो फिर बाकी एजेंसी भी तो आखिर लेगी ना। तो फिर जब 22 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर 44 से 66 करोड़ रुपए अगर हफ्ता सिर्फ इन बत्ता इनसे जाएगा, किससे, क्या नाम है, ये ईरानी डीजल और इस क्या नाम है छालिया से, तो फिर तो ज़ाहिर है उसकी कीमत का आसमान को छूना यकीनी बन जाता है। ये होगा। अब देखना यह है कि इसमें क्या होता है। नाज़रीन, इसी के साथ अब इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।